20 ایسی چیزیں جن کے کرنے سے یا پھر ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کافی سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے، یعنی 100 میں سے 19% ایسے ہیں لوگ جو ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں یہ ہو گیا یا پھر یہ کام کر لیا تو اس سے ہمارا روزہ بریک ہو جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ان کا درست ہوتا ہے، لیکن وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ خود ہی اپنا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو بہت ہی اہم مسائل ہیں، بہت ہی ضروری کلپ ہے روزے کے متعلق، آپ اس کو مکمل دیکھیے گا، اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ بہت محنت کے ساتھ یہ کلپ جو ہے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، تو دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیا کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ 20 چیزیں کون سی ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض لوگ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ بریک ہو گیا۔ تو یہ میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ نمبر 1 پر، بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی آپ کو روزہ یاد نہیں تھا اور آپ نے بھول کر کوئی چیز جو ہے وہ کھا لی یا پھر پی لیا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے۔ جتنا مرضی آپ نے کھا لیا یا پی لیا، آپ کو روزہ یاد نہیں تھا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2 پر، بھول کر میاں بیوی کا جمع کرنا، یعنی میاں بیوی نے روزے کی حالت میں بھول کر، روزہ یاد نہیں تھا، ہم بستری کر بیٹھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، قے یعنی الٹی، وومیٹنگ ہونے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی خود بخود الٹی آ گئی، خود بخود قے آ گئی، اب جتنی مرضی آئے، چاہے بالٹی بھر جائے، جتنی بار آئے، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب آپ جان بوجھ کر قے کرتے ہیں، یعنی حلق میں انگلی ڈال کر یا جان بوجھ کر آپ الٹی کرتے ہیں، وومیٹنگ کرتے ہیں، اور وہ منہ بھر آئی، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن خود بخود آ گئی، جتنی مرضی آئے، جتنی بار آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ الٹی ہونے سے ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، ناک کے اندر کرنے سے، یعنی آپ کو نزلہ ہے اور آپ نے ایسے کر کے جو ہے ناک اندر کر لیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، احتلام یعنی نائٹ فیل ہونے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 6، تھوک کے نگلنے سے، یہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے اس میں کہ اگر صاحب تھوک جو ہے وہ نگل لیا تو اس سے ہمارا روزہ بریک ہو جائے گا، اور وہ بار بار روزے کی حالت میں تھوکتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، منہ کے اندر جو تھوک جمع ہو رہا ہے خود بخود، اسے اگر آپ نگل لیتے ہیں تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، بلغم کے نگلنے سے، یعنی آپ کو کھانسی ہے، بلغم آ گیا، آپ نے نگل لیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، مزی یا ودی کے نکلنے سے، یعنی مزی نکل آئی، یعنی برے خیالات آ گئے یا پھر کوئی چیز دیکھ لی جس سے جو ہے وہ شرمگاہ سے مزی نکل آئی، یا پھر اسی طرح بعض لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ پیشاب کے بعد انہیں لیسدار قطرے آتے ہیں جسے ودی کہتے ہیں، تو ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، مشت زنی کی مگر منی خارج نہیں ہوئی، یعنی کوئی مشت زنی کر رہا تھا لیکن منی کے اخراج سے پہلے وہ اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا، اس نے مشت زنی کرنا چھوڑ دی، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ روزہ مکروہ ضرور ہے، لیکن روزہ بریک نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب منی خارج ہو گئی، منی نکل آئی، تو اس سے اس کا روزہ بریک ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن مشت زنی کر رہا تھا، منی کے اخراج سے پہلے وہ اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10، انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 11، بلڈ ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 13، کان یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 14، مسواک کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے جتنی بار مرضی کریں، کوئی سا بھی مسواک کریں آپ، چاہے اس کا ذائقہ آپ کو حلق تک پہنچ جائے، اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں مسواک یہ کرنا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔
یعنی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ برش کر سکتے ہیں، یعنی کولگیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا بہت زیادہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے ذرات حلق سے نیچے اترنے کا، تو اگر اس طرح ہو گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا، تو اس سے بچنا چاہیے، رزق نہیں لینا چاہیے۔ لیکن مسواک چاہے جتنی بار مرضی کریں، اس کا ذائقہ چاہے حلق تک پہنچ جائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 15، آئل لگانے سے، تیل لگانے سے، یعنی داڑھی پر لگا لیا آپ نے یا پھر سر میں یا پھر مالش کر دی پورے جسم کی، چاہے جس طرح کا آئل ہے یعنی خوشبودار ہے، پھر بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 16، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 17، ناخن کاٹنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہر جز کا روزہ ہے، یعنی ناخن کا بھی روزہ ہے، روزے کی حالت میں نہیں کاٹنا چاہیے، بال نہیں کاٹنے چاہیے، تیل نہیں لگانا چاہیے، تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نمبر 18، بالوں کے کاٹنے سے، یعنی زیر ناف بال آپ نے کاٹ لیے یا پھر بغلوں کے بال یا پھر سر کی جو ہے وہ کٹنگ کروا لی آپ نے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 19، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا بوسہ لینا، یعنی روزے کی حالت میں میاں بیوی بوسہ لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے لگتا ہے کہ ہماری شہوت بڑھ جائے گی، ہم اس عمل میں پڑ جائیں گے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی جمع کر بیٹھیں گے، ہم بستری کر بیٹھیں گے، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بوسہ نہ لے۔ لیکن اگر کنٹرول ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس عمل میں نہیں جائیں گے، جسٹ بوسہ لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 20، کوئی چیز چکھنے سے، اسلامی بہنیں افطاری جو ہے وہ تیار کرتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، تو اگر کوئی چیز وہ چکھ لیتی ہیں، چکھنا یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا حلق سے نیچے اتار لیا، اس کو چکھنا نہیں کہتے۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز لی آپ نے اور اس کو زبان پر رکھا، اس کا ٹیسٹ لیا اور تھوک کے ساتھ اسے باہر نکال دیا فوراً، حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے۔ الگ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ چکھنا اسے کہتے ہیں، یعنی ٹیسٹ لینا، زبان پر رکھ کر اسے چکھ لینا، تو اس کے بعد پھر اسے تھوک دینا، اس کو چکھنا کہتے ہیں۔ تو کوئی چیز چکھنے سے روزہ بریک نہیں ہوتا۔ نمبر 21، بچے کو دودھ پلانے سے، یعنی اگر کوئی اسلامی بہن ایسی ہے جس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ اسے فیڈ کراتی ہے، پہلے تو شریعت نے اجازت دی ہے جس کا بچہ ہے وہ روزوں کی قضا کر لے بعد میں، لیکن اگر جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے تو اس صورت میں روزے کی حالت میں اگر وہ بچے کو فیڈ کراتی ہے تو روزہ بریک نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ بریک ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے روزہ خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرعی اعتبار سے ان کاموں سے آپ کا روزہ بالکل درست ہے، آپ اپنا روزہ مکمل کیجئے گا۔